وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 23ویں پارے کی سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے پہلے عشرے کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. ہر دن کے روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. 9 ذی الحج یوم عرفہ کے روزے پر 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. انہی ایام میں حج کیا جاتا ہے، تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، قربانی کا عمل کیا جاتا ہے. اسلام قربانی مانگتا ہے، مال کی بھی، جان کی بھی، اولاد کی بھی، خواہشات کی بھی. اور یہ قربانی کا تقاضا پورا سال اور پوری زندگی ہماری طرف متوجہ رہتا ہے. ہم نے قربانی کو عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے کے ساتھ خاص کر دیا. حالانکہ قربان کا لفظ عربی کا لفظ ہے. قربانی کی ابتدا آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی. اس قربا قربانن، قربان عربی میں کہتے ہیں ما یتقرب به الی اللہ تعالی من ذبح وغیرہ، ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، جس سے بندہ اللہ کا مقرب بن جائے، جس سے بندے اور اس کے رب کے بیچ تعلق مضبوط ہو جائے، ہر اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے. چاہے نماز پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے روزہ رکھ کر
اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے زکوٰۃ دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے تبلیغ میں نکل کر اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے جہاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے ذکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے لوگوں کو معاف کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، چاہے گناہوں سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کرو، تو گویا کہ ہم روزانہ قربانی کر سکتے ہیں، روزانہ قربانی دے سکتے ہیں، ہر عمل سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی اسلام کے اندر قربانیوں کی ایک تاریخ ملتی ہے۔ 12 مہینے ہیں اسلامی، محرم سے شروع ہوتے ہیں، ذی الحج پہ ختم۔ محرم کے پہلے دن بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دے رہے ہیں۔ اسی محرم کے 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پیش کر رہے ہیں۔ اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی پیش کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کوئی مہینہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ مکی دور، آپ مدنی دور اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو شہادتوں کی، قربانیوں کی لازوال داستانیں نظر آئے گی۔ تو اسی مناسبت سے آج عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی شہادت پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام جو شجرہ نسب ہے، عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف۔ عبد مناف پر آ کر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام اروا بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ان کی والدہ کا شجرہ نسب بھی عبد مناف پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ 4 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور ان کی پیدائش عام الفیل، جس سال ابرہہ کے لشکر پر اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، طائف میں پیدا ہوئے۔ تو گویا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال کم تھے، اور ان کا لقب ہے ذو النورین۔ نورین نور کی تثنیہ ہے۔ ذو النورین کا عربی میں مطلب ہوتا ہے 2 نوروں والا۔ ان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جو مشہور وجہ ہے، جو آپ بار بار سنتے ہیں
کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یکے بعد دیگرے آئی تھی. جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. یہ دھرتی پر واحد خوش قسمت انسان ہے جس کے عقد میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں آئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عساکر کے اندر حوالہ موجود ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لی 40 ابنا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کا انتقال ہوتا رہتا، میں ایک ایک عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. جس کی حیا اور پاکدامنی کے چرچے آسمانوں پر تھے، جس کی حیا فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک تھی، جس کو لسان نبوت سے اتنا بڑا اعزاز ملا، اگر کوئی اس صحابی کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی اس پاکدامن انسان پر کیچڑ اچھالتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جرأت و جوانمردی کی تصویر بن کر شہید ہوئے، ان کی جرأت اور شہادت کو سلام. لیکن سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد کے دامن میں رسول اللہ پر نچھاور ہو گئے، ان کی شہادت کو بھی سلام. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو مسجد نبوی کے جوار میں مظلومانہ طور پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کی شہادت کو بھی سلام. تو ان کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے. لیکن دوسری وجہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ روزانہ رات میں قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں. روزانہ رات کو قیام اللیل اور تہجد میں ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی یہ کیسے کرتے تھے؟ یہ آج بھی لوگ کرتے ہیں. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حیرت کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، حسد، کینہ، بغض، چغلی، بدنظری، ڈرامہ، فلم، رشوت، سود، ملاوٹ، اگر اس سے تمہارے دل پاک ہو جائے، ما شبعتم من کلام ربکم، اپنے رب کے کلام سے تمہیں کبھی سیری نہ ہو، کبھی دل نہ اکتائے، کبھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. تو چونکہ یہ رات کو قیام اللیل میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، تو قیام اللیل تہجد ایک نور، پورا قرآن پڑھنا 2 نور، روزانہ رات کو 2 نور حاصل کیا کرتے تھے، اسی لیے بھی انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. تیسری وجہ فرمایا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سخی تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی. یہ 2 سخاوتیں جمع ہو گئی، 2 نور جمع ہو گئے، اسی لیے بھی انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی سورہ زمر کی 23ویں پارے کی جو آیت میں نے تلاوت کی، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی،
ارے بھلا وہ آدمی جو فرما برداری کرتا ہے ساری رات ساجدن، کبھی سجدے میں ہے، قائمن کبھی قیام میں ہے، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈر لگ رہا ہے، یرجو رحمت ربی اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہیں۔ فرمایا یہ چار صفات جس میں آ گئی، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا صحیح مصداق عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ کیا عجب جادو ہے اس سجدے میں، جتنا نیچے جاتا ہوں اتنا اوپر کو اٹھتا ہوں۔ بظاہر آدمی نیچے جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اوپر جا رہا ہے۔ یحییٰ کاندیلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعظام نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ قائمن قیام کرتا ہے، اتنا لمبا قیام جس میں آدمی 15 پارے پڑھ لے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض اوقات اتنا قیام فرماتے کہ اس میں 5 پارے پڑھ لیے جائیں۔ 5 پارے کوئی مناسب رفتار سے پڑھے تو کم از کم 15 منٹ فی پارا لگتا ہے۔ حافظ اگر نارمل سپیڈ سے پڑھے تو 15 منٹ ایک پارے میں لگتے ہیں۔ آپ بتائیں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے ہیں، پھر اتنا لمبا رکوع فرما رہے ہیں، پھر اتنا لمبا سجدہ فرما رہے ہیں، تبھی تو حدیث میں آیا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ آج کوئی امام تھوڑی سی نماز لمبی کر دے، نماز میں ہی خیالات شروع ہو جاتے، آج اس نے کیا کر دیا، مجھے تو دکان میں جانا ہے، میرا تو کسٹمر انتظار کر رہا ہے، میرا تو گھر میں کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا تو دوست انتظار کر رہا ہے۔ یعنی نماز کے اندر ہی منفی خیالات کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اتنا رچا بسا لیا ہے، اتنا رگو پے میں وہ سرایت کر چکا ہے، اتنا وہ ہماری رگوں میں پیوست ہو چکا ہے، اتنا اس کو ہم نے اندر تک اپروچ دے دی ہے کہ وہ نماز میں بھی ہمیں نہیں چھوڑتا اور ہم نماز میں بھی اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتے۔ اور پھر کہتے جی نماز میں دل نہیں لگتا، تو بھائی اس دل کو صاف کر کے آؤ، اس دل کو خالی کر کے آؤ، پھر دیکھو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے یا سکون ملتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے یا اکتاہٹ ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہوئے سرور ملتا ہے یا تمہیں پریشانی ہوتی ہے۔ وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ تیسری نشانی آخرت سے ڈرنے والے۔ کتنے ڈرنے والے؟ فرمایا قبر کے پاس آتے اتنا روتے داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی جو جسامت اور حلیہ روایات میں ملتا ہے تو فرمایا درمیانہ قد تھا اور گنجان داڑھی تھی۔ اب گنجان داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جائے، یہ 2-4 آنسوؤں سے نہیں بھیگتی، گنجان داڑھی بھیگ جائے اس کے لیے تو بہت آنسو چاہیے۔
تو اتنا روتے کہ وہ داڑھی کس لحیا گنجان داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ قبر کے پاس آ کر اتنا روتے ہیں, اتنا خوف طاری ہوتا ہے, فرمانے لگے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, پہلا اسٹیپ ہے. اس کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو, روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ گھر میں ہوتے تو گھر میں ہم سے گل مل جاتے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے, دنیا کی باتیں بھی کرتے. ہاں بھائی موسم کیسا ہے, تمہاری فصل کتنی ہوئی, بچوں سے پوچھتے تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. گل مل جاتے. کسی کو قریب کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کی فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, یہ سنت رسول ہے. تو فرمایا کہ ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں گھر کی باتوں میں مصروف رہتے, لیکن جب اذان کی آواز سنتے یوں بیگانے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں, کس کا بلاوا آیا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي, اور اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہیں. قرآن کی ایک دوسری آیت ہے سورۃ النحل پارہ نمبر 14, فرمایا کہ هل يستوي ہوا ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. دو غلاموں کی مثال دی. ایک غلام ابکم گونگا ہے, لا يتکلم ولا ينطق بخیر ولا بشیء, جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے اور نہ بوجھ اٹھا سکتا ہے بلکہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے, نہ کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا. بعض اولادیں ایسی ہوتی ہے وہ کام کر کے اپنے والدین کا بوجھ اٹھاتی ہے, بعض نالائق ایسی ہوتی ہے خود جو ہے والدین کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں. تو ایسا غلام. اور دوسرا وہ جو عدل کی تلقین کرتا ہے, صراط مستقیم پر ہے, کون سا اچھا ہے. تو فرمایا یہ جو عدل کی بات کرتا ہے, صراط مستقیم پر قائم ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس مثال سے مراد بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. قرآن کی تیسری آیت سورہ فتح پارہ نمبر 26, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, جس کو بیت رضوان کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 تقریباً صحابہ کو لے کر عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں, حدیبیہ پہنچتے ہیں. مشرکین کی طرف سے پیغام آتا ہے ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے, آپ آگے بڑھیں گے جنگ چھڑ جائے گی. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں. مجھے بتاؤ سفیر کس کو بھیجا جاتا ہے, کس کو بنایا جاتا ہے؟ ایمبیسیڈر کس کو؟ جو ٹیلنٹڈ ہو, ایجوکیٹڈ ہو, قابل ہو, کوالیفائڈ ہو, قابل اعتماد ہو, آپ کا دست راست ہو, آپ کا معتمد خاص ہو, آپ کا مشیر خاص ہو, آپ کا مکمل اس پر اعتماد ہو. آپ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا. کچھ بدبخت اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان بیت رضوان میں شریک نہیں تھے. ارے عقل سے پیدل انسانوں, بیت رضوان ہوئی حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھی اور انہیں بھیجا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا. بہرحال جب یہ مشرکین کے پاس گئے تو مشرکین نے کہا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو اس سال اجازت نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے بغیر عمرہ کر لوں, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. جس عمرے پر اتنا اجر, ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا اجر, جس بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی تھی, دل بےتاب اور بے چین تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے بغیر اتنی بڑی سعادت کو ایکسپٹ نہیں کیا.
بہرحال افواہ پھیلا دی گئی کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ تیلی لگانے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں, یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ بغیر تحقیق کے چیزیں وائرل کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. کسی بھی عالم سے متعلق کوئی بھی بات جوڑ کر چلا دی, کوئی بات پرانی ہے, کوئی بات اس نے دوسرے انداز میں کی ہے, ہمیں تحقیق ہی نہیں, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے. فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات سنے اور اسے پھیلانا شروع کر دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آپ کسی کے بارے میں بھی, وہ سیاستدان ہو, وہ عالم ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ کوئی بھی عام آدمی ہو, آپ اس کے بارے میں چیزیں نہ پھیلائے. آپ کو اللہ نے داروغہ نہیں بنایا, آپ کو اللہ نے نگہبان نہیں بنایا. یہ چیزیں لگتی چھوٹی ہیں لیکن یہ ہمیں چھوٹا کر دیتی ہے. چیزیں لگتی چھوٹی ہیں لیکن یہ ہمارا قد چھوٹا کر دیتی ہے اللہ کے ہاں, ہمیں گرا دیتی ہیں اللہ کی نظروں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, بھائی بدلہ تو لینا ہے. کیکر کا درخت تھا, اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ بیعت کر رہے. کچھ صحابہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. بیعت رضوان میں عثمان ابن عفان کی عدم شرکت پر اعتراض کرنے والوں, جب نمبر حضرت عثمان کا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ لہرا کر کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اپنے ہاتھ کو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا, اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا. یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان, یہ جبرائیل آیا ہوا ہے, یہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ اللہ نے ام کلثوم سے آپ کا نکاح آسمانوں پر طے کر دی, جس کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں بھی ہیں اور دوسری کا نکاح عرش پہ اللہ کرا رہا ہے. اور نبی فرما رہے 40 بیٹیاں ہوتی, یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا, میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ای سعادت بزور بازو نیست. تبوک کا سفر ہے, 10,000 صحابہ کے لیے سامان فراہم کرنے والا عثمان تھا. 1,000 اشرفیہ نبی کی جھولی میں ڈالنے والا حضرت عثمان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو یوں اٹھایا, حدیث میں الفاظ ہے, فرمایا عثمان تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا, آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ کرے, یہی تیرے لیے کافی ہے. جسے جنت کا پروانہ رسول دے, اس کے جنتی ہونے پر اعتراض کریں اور ہم اس کو پی جائیں. 1400 صحابہ سے رسول اللہ نے بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد اللہ نے انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا. وہ ہائر ایجوکیشن کا نہیں تھا, وہ کسی یورپی کنٹری کی بڑی یونیورسٹی کا نہیں تھا. یہاں تو گستاخی کرتے ہیں, انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے اور باہر انہیں ایوارڈ ملتا ہے, ریوارڈ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے ان 1400 صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا, انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا. ان 1400 صحابہ کو سرٹیفکیٹ ملا, اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا حضرت عثمان کی برکت سے. بیعت تو ان کے لیے ہو رہی ہے. نقطہ سمجھ میں آیا؟
ایک ہے خود جنت میں جانے والا، ایک ہے جس کی برکت سے 1400 صحابہ کو رضائے خداوندی کا پروانہ مل رہا ہے۔ مدینے کے اندر ایک کنواں تھا، بیر روما، جو ساتھی حج عمرے پہ جاتے انہوں نے زیارت کی ہے، اللہ بار بار کرائے۔ وہ یہودی کا تھا، میٹھے پانی کا ایک کنواں۔ وہ کہتا تھا مسلمانوں کو پانی نہیں دوں گا، بیچوں گا بھی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دیا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 30,000 درہم میں خریدا تھا اس زمانے میں۔ پھر مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی، تو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے کا نمبر آیا 25,000 درہم میں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ خرید کر مسجد کو الاٹ کر دی۔ اپنا جو باغ الاٹ کیا تھا، آج بھی وہ باغ ان کی اولاد کی ملکیت میں ہے، اور وہ وقف ہے رفائی اور فلاحی کاموں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اتنا بڑا صحابی، اتنی قربانیاں دینے والا، آخر میں انہیں بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ جب خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، توجہ ہے، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران ایک باغی اٹھ کر کہتا ہے ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ ممبر سے اتر جائے، کونوں کونوں سے شور کی آواز آتی ہے۔ مسجد نبوی میں خلفاء کا دور ہے، نبی علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے اتنا وقت نہیں ہوا ہے۔ باغیوں کی جرت دیکھے، سازشیوں کا جال دیکھے، مخالفین کے کرتوت دیکھے، جگہ جگہ سے آواز آئی ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایک باغی بدبخت نے آ کر وہ عصا جس کو پکڑ کر عثمان ابن عفان، فاروق اعظم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اس عصا کو توڑ دیا۔ پھر گھر میں محصور کر دیا، آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جس کی توسیع عثمان ابن عفان نے کی، اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ وہ کنواں جو خود خرید کر دیا تھا، اس کا پانی آپ پر بند کر دیا، آپ کو گھر میں محصور کر دیا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یا تو باہر نکل کر جنگ کا اعلان کریں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، باغیوں سے لڑیں گے، یا آپ خاموشی کے ساتھ مکہ ہجرت کر جائے، یا آپ شام چلے جائے، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ فرمایا میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں رسول اللہ کے حرم کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں رسول اللہ کے حرم میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ابو بکر عمر کو ساتھ دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے مجھ سے کہا عثمان ہم جنت میں افطار میں تیرے منتظر ہیں، آ تاکہ ساتھ روزہ افطار کرے۔ میری شہادت کا وقت قریب ہے، مجھے لسان نبوت سے شہادت کی نوید سنائی جا چکی ہیں، اس لیے میں خون خرابہ بھی نہیں کروں گا۔ میں مدینے کو چھوڑ نہیں سکتا، حرم رسول کو چھوڑ دو، مجھے تو جنت البقیع میں جگہ ملنی ہے۔ مدینے کی موت کے لیے تو لوگ دور سے آیا کرتے ہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں، ایسا نہیں کروں گا۔ محبت دے کے، مدینے سے نسبت دے کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو آپ کی پہرہ داری اور حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر مامور کیا۔
لیکن دوسرے دروازے سے باغیوں نے حملہ کیا، دروازہ توڑا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اسی آیت پر خون گرا، وہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ ان کے لیے کافی ہوا یا نہیں؟ جنہوں نے آپ کو مسجد نبوی میں نماز سے روکا، اللہ نے انہیں محروم کر دیا۔ جنہوں نے آپ کو تلاوت قرآن سے روکا، اللہ نے انہیں قرآن سے محروم کر دیا۔ جنہوں نے مسجد میں شور شرابہ کیا، رسول اللہ کی مسجد میں کیا، رسول اللہ کے روزے کے پاس کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جنہوں نے وہاں شور کیا تھا آج بھی شور کر رہے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، گریبانوں کو چاک کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کی سزا ہے، یہ دنیا میں ان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بھی قربانیوں کے لیے تیار رہیں۔ ہم تمام صحابہ کی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کی تکفیر، توہین، اہانت، تحقیر کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ بات کہنے کا بارہا موقع ملا کہ لوگ توہین عدالت برداشت نہیں کرتے، حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لوگ اداروں کی خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے، فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ایک رسول اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں صبر سے کام لو۔ صحابہ کی تقدیس پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں صبر سے کام لو۔ مساجد کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں صبر سے کام لو۔ اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے لغت میں، قانون میں، سیلف ڈیفenس۔ آپ کو کوئی مار رہا ہے، آپ نے اپنی پروٹیکشن اور بچاؤ کے لیے حملہ کیا، وہ مر گیا، آپ کو ریلیف ملتا ہے، آپ کو رعایت ملتی ہے، آپ کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے۔ سیلف ڈیفenس میں کیا۔ ایک چور آ کر آپ کے گھر میں چوری کرے، آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، یہ قانون کا کام ہے، میں اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتا۔ پھر وہ خدا نخواستہ آپ کی ناموس اور عزت پر ہاتھ ڈالے، آپ کی عزت کو وہ لوٹ رہا ہے، آپ ہاتھ پر ہاتھ ڈالو کہ نہیں نہیں یہ قانون کا معاملہ ہے۔ وہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا، وہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا۔ سنو میری بات، ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی عزت اور آبرو سے زیادہ، اپنی اس جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اس پوری کائنات سے زیادہ ہمیں محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے۔ یہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا سورۃ الاحزاب کا یہ رکوع پڑھے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، ایون کہ ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کا ان پر حق ہے۔ ارے تم جان کی حفاظت کے لیے لڑو، سیلف ڈیفenس کہتے ہو، تم اسے جائز قرار دیتے ہو۔ خدا پاک کی قسم، ہم حرمت رسول پر جان نچھاور کر دیں گے، ہم حرمت رسول پر اپنے ماں باپ کو فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حرمت رسول پر اپنی اولادوں کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ حرمت رسول پر کوئی سودا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تم ان کی پشت پناہی چھوڑ دو۔ ہر گستاخ کے لیے تم کتوں کی طرح چیختے ہو، ہر گستاخ کو ریلیز کرنے کے لیے تم پوری کوششیں کرتے ہو اور ہمارے بے حس حکمران انہیں روانہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہو، شرعی عدالتیں قائم ہو کہ ناموس رسالت پر جو بھی گستاخی کرے گا
آرٹیکل 295C میں اس کا ترجمہ یہ ہے، میں پورے آرٹیکل پڑھ کے آتا ہوں، زبانی باتیں نہیں کرتا ہوں، کہ کوئی بھی گستاخی کرے، خواہ الفاظ میں ہو، خواہ بول کر ہو، خواہ تحریری ہو، خواہ ظاہری شباہت میں ہو، کوئی غیر ایماندارانہ جملہ ہو، کوئی تضحیق آمیز کلمہ ہو، اس مقدس نام کی توہین ہو، اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ یہ پاکستان کے آئین 295C کا حصہ پہلے سے تھا، لہٰذا اس پر عمل درآمد ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت عثمان کی طرح جرأت اور استقامت نصیب فرمائے، سخاوت نصیب فرمائے، نبی سے محبت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔